کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تقریباً 80 سال پہلے نازی جرمنی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی سرپرستی میں ہونے والے یہودیوں کے قتل عام کی منصوبہ بندی کب اور کیسے ہوئی تھی، جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 90 منٹ کی اس میٹنگ کی تفصیل جس میں یہودیوں کے مسئلے کا حتمی حل تلاش کیا گیا تھا۔ 15 افراد کی ملاقات اگرچہ صرف 90 منٹ تک جاری رہی تھی، لیکن 80 سال پہلے اس ملاقات نے یورپ میں لاکھوں افراد کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ 20 جنوری 1942 کو جرمنی کے قائد اڈولف ہٹلر کی نازی حکومت کے تقریباً 15 اعلیٰ حکام برلن کی جھیل وانسی کے ساحل پر واقع ایک حویلی میں ملے۔ موسم سرما میں اس دن کسی بڑی ضیافت کا اہتمام نہیں تھا۔ نازی لیڈروں میں سے ایک رینہارڈ ہائیڈرچ کی موجودگی میں ایک بڑی سی میز پر صرف 3 ڈشز ہی پیش کی گئی تھیں۔ وہ وہاں ایک نقطے پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور وہ تھا یورپ میں یہودیوں کے مسئلے کا حتمی حل۔ اس رسمی ملاقات کے دوران نازی حکام خوشگپیاں لگانے کے ساتھ ساتھ یورپ میں یہودیوں کی گرفتاریوں، حراست اور اجتماعی قتل پر اتفاق کر رہے تھے۔ وہ 1 کروڑ 10 لاکھ یہودیوں کی بات کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے جس موضوع پر بحث ہوتی رہی وہ یہودی ہولوکاسٹ تھا اور اس موقع کو وانسی کانفرنس کا نام دیا گیا تھا۔ وہ ایک شخص کون تھا جس کا ہر برے کام کے پیچھے ہاتھ تھا؟ رینہارڈ ہائیڈرچ نازی جرمنی کے سب سے خوفناک لوگوں میں سے ایک تھا۔ ایک ایسا شخص جو کوئی بھی غلط کام کرنے سے ذرا نہیں ہچکچاتا تھا۔ 1934 میں اس شخص نے ہی نائٹ آف دی لانگ نائٹس کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کا مقصد ہٹلر کی بنائی گئی نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی سے ناپسندیدہ لوگوں کا صفایا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پولینڈ پر جرمن حملے کا بہانہ بنایا اور جس سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی۔ مورخ نوربرٹ کیمیے نے BBC کو بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جس کا ہر برے کام کے پیچھے مرکزی کردار تھا، اور ظاہر ہے یہود دشمنی نازی نظریے کا ایک مرکزی نقطہ تھا۔ ایک طویل عرصے تک وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے والا واحد شخص بننا چاہتا تھا۔ پرل ہاربر پر حملے کے بعد دسمبر 1941 میں امریکہ نے جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لہٰذا جرمن رہنماؤں کے پاس نازی نظریے کو فروغ دینے سے متعلق کئی چیزیں قابل غور تھیں۔ ان میں سے ایک یہودی تھے۔ نازیوں نے خود ہی یہود دشمنی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے یورپ میں ہٹلر کے زیر کنٹرول علاقوں سے دسیوں ہزاروں یہودیوں کو گرفتار یا ہلاک کرتے آ رہے تھے۔ ہائیڈرچ نے وانسی کانفرنس ایک پروٹوکول بنانے کے لیے بلائی تھی، یعنی یہودیوں کو جمع کر کے انہیں مارنے کے عملی اقدامات کیا ہوں گے۔ لیکن میٹنگ میں شرکت کرنے والے 15 سینئر نازی رہنماؤں نے ان اقدامات کو ان الفاظ کے ساتھ پیش نہیں کیا، بلکہ جبری جلاوطنی کے بجائے انخلا اور اجتماعی قتل کے لیے آبادی میں کمی جیسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا۔ وانسی کانفرنس میں 15 سرکردہ نازی رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ کیمیے بتاتے ہیں کہ ہائیڈرچ نے 2 تجربہ کار قاتلوں کو مدعو کیا، جن میں ڈاکٹر روڈولف لینچ اور ڈاکٹر کارل ایرہارڈ شونیگارد شامل تھے۔ یہ دونوں پہلے ہی بہت سے یہودیوں کا قتل کر چکے تھے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ شرکاء میں سے کئی کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں تھیں اور وہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد تھے۔ یہ قاتلوں کا ایک پرجوش گروپ تھا۔ ہولوکاسٹ پر تحقیق کرنے والے کئی مورخین اور ماہرین کا اصرار ہے کہ وانسی میں جمع ہونے والے 15 افراد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کا پرچار ہٹلر سے لے کر نچلے درجے تک کئی لوگ کرتے تھے۔ لیکن ان سب کے درمیان لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہائیڈرچ کی خوفناک منصوبے اور سوچ اس سب سے نمایاں بتاتے ہیں۔ ہائیڈرچ ریخ میں سیکیورٹی آفس کے سربراہ کے طور پر SS کے سربراہ ہینرک ہیملر کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔ کیمیے کہتے ہیں کانفرنس کا اصل مقصد ان کی طاقت کو ظاہر کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ اب وہ انچارج ہیں۔ وہاں جو کچھ ہوا اسے جاننے کا دوسرا بڑا ذریعہ وہ نوٹس تھے جو ہائیڈرچ کے یہودی امور کے ماہر ایڈولف ایخمین نے تیار کیے تھے، لیکن اس کی صرف ایک ہی کاپی محفوظ رہ پائی تھی۔ اسرائیل میں 1961 میں اپنے مقدمے کی سماعت کے دوران ایخمین نے مزید تفصیلات فراہم کی۔ ایخمین نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک ایک کو بولنے کا موقع دیا گیا تھا، جیسا کہ ان مواقعوں پر رواج تھا۔ ماحول بہت پرسکون، دوستانہ اور بہت شائستہ تھا۔ زیادہ کچھ نہیں کہا گیا تھا اور ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا تھا کہ ویٹر شراب سرو کرنے پہنچے۔ 90 منٹ بعد سب لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ یورپ میں یہودیوں کے مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ ہائیڈرچ نے میٹنگ کا آغاز یہ اعلان کرتے ہوئے کیا کہ ہٹلر کے ساتھی ہرمن گورنگ نے انہیں حتمی حل کی تیاریوں کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ کیمیے بتاتے ہیں
کہ حتمی حل سے پہلے صرف یہودیوں کو جرمن اسٹرو روسو کے علاقوں سے نکالا جا رہا تھا، لیکن اس دن کانفرنس کے بعد حتمی حل کا مطلب تھا یورپ میں یہودیوں کی زندگیوں کی مکمل تباہی۔ یورپ میں پہلے ہی سے یہودیوں کو جبری ہجرت پر مجبور کیا جا رہا تھا، لیکن ہائیڈرک نے اپنی سرد زبان میں کہا کہ اس کے بعد یہودیوں کو جلاوطنی کے کیمپوں میں بھیج دیا جائے گا۔ کیمی بتاتے ہیں کہ ہائیڈرک زیادہ بولنے کا شوقین نہیں تھا اور وہ اپنی جسمانی ساخت میں اتنا رعبدار بھی نہیں تھا، لیکن یقیناً سب جانتے تھے کہ وہ ایک خطرناک آدمی ہے، اس لیے انہوں نے توجہ سے اس کی بات سنی۔ واسی پروٹوکول کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود تھا کہ یورپ کے ہر ملک میں کتنے یہودی رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں نازی کنٹرول سے باہر انگلینڈ اور سوویت یونین وغیرہ میں رہنے والے یہودیوں کا ڈیٹا بھی شامل تھا۔ حتمی حل میں یورپ میں رہنے والے 1,10,00,000 یہودیوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہائیڈرک کی طرف سے کچھ عجیب و غریب آئیڈیاز سامنے آئے، جن میں 65 برس سے زیادہ عمر کے یہودیوں کو بوڑھوں کے لیے بنائی جانے والی یہودی بستیوں میں اور صحت مند افراد کو مشرق میں سخت مشقت کے لیے بھیجنا شامل تھا۔ دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے زیادہ افراد قدرتی موت مر جائیں اور بچ جانے والوں کو حتمی حل کا حصہ بننا پڑے گا۔ اس کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کچھ افراد بچ گئے تو وہ دنیا میں یہودیوں کے وجود کا سبب بن کر ابھریں گے۔ پھر پروٹوکول نے اس پر بحث کی کہ مخلوط النسل لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جنگی ساز و سامان کی وزارت سے تعلق رکھنے والا ایرک نیومن چاہتا تھا کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے یہودی ملازمین کو ملک بدر نہ کیا جائے۔ اسے یہ یقین دلا دیا گیا کہ ان یہودی ملازمین کو صرف تب تک ہی ملک بدر کیا جائے گا جب مشرقی یورپ سے آنے والے غلام مزدور وہاں کام کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ 1961 کی اپنی گواہی میں ایڈولف ایکمن نے بتایا کہ آفیشیل میٹنگ ختم ہونے کے بعد مزید کونیاک یعنی کہ برانڈی منگوائی گئی اور پروٹوکول کی رسمی زبان کے برعکس لوگوں نے کھل کر بات چیت شروع کی۔ ایکمن کہتے ہیں وہاں خاتمے اور قتل کر دینے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ در حقیقت مجھے خود ایک ایکٹ لکھنے کی تیاری کرنی تھی، اس لیے میں وہاں کھڑے ہو کر سب کچھ نہیں سن پایا، لیکن بعد میں ساری باتیں مجھ تک پہنچیں۔ کیمی بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں موجود ہر شخص بڑے پیمانے پر یہودیوں کی تباہی کے اختیارات ملنے پر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ایکمن نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک کانفرنس میں سب سے کم رینک کا افسر تھا اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ تھرڈ ریخ کے پوپ تھے۔ جب وہ اس سے اتنے مطمئن تھے تو میں یہ کیوں سوچتا کہ یہودیوں کو مارنا ٹھیک تھا یا غلط؟ واسی کانفرنس کے ایک ہفتے بعد ہائیڈرک نے یہودیوں کے لیے ملک بدری کے پہلے احکامات جاری کیے تھے۔ حالانکہ وہ 5 مہینے بعد چیکوسلواکیہ میں شدید زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہولوکاسٹ کا منصوبہ پہلے سے ہی جاری ہو چکا تھا اور پھر اس کے بعد نازی جرمنی کے ہاتھوں یورپ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔